کہتا ہے لوگوں تم کیا پوچھتے ہو دنیا کا حال، تمہیں کیا بتاؤں دنیا کے شہنشاہوں بادشاہوں کی تصویریں، تمہیں کیا بتاؤں ان کے قصے ان کے کہانی، بلکہ شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور ٹوٹ جاتے ہیں جہاں پہنچتے ہی ظلمتوں کے تیر، ٹوٹ جاتے ہیں جہاں پہنچتے ہی ظلمتوں کے تیر، کوئی پوچھے تو میرے شبیر کا سینہ لکھ دو، کوئی پوچھے تو میرے شبیر کا سینہ لکھ دو، یعنی حسین کا سینہ لکھ دو، کوئی پوچھے جہاں ظلم کے تیر ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں ظالم بادشاہ کی حکومت اختتام پذیر ہو جاتی ہے، جو اپنے آپ کو جسے بڑا فخر تھا یزید کو، یزیدیوں کو، اس کی فوج کو، کہ ہم حسین کے سینے پہ تیر چلا کر، حسین کے تلواریں چلا کر اپنا نام کمائیں گے، نام جہاں میں روشن کریں گے، اپنے نام و نشان کو دور تک چلائیں گے، بہت دور تک میرے اس سے کہانیاں سنی جائیں گی، لیکن تاریخ گواہ ہے حسین کا تنہا سینہ ان کے ظلم و ستم کو اس طرح سے برداشت کر گیا کہ ان کی کہانیاں دور تو دور کی بات ہے، اپنوں نے بھی ان سے اپنے ناموں کو ہٹا دیا، ان کی اولادوں نے، ان کی نسلوں نے اپنے خاندان پریوار کا بائیکاٹ کر لیا کہ ہم یزید کے گھرانے سے نہیں ہیں، کیونکہ یزید نے حسینی خاندان پر، حسین کے لوگوں پر یزیدیوں نے تیر چلائے تھے، ظلم و ستم کے جفا کی تلواریں چلائی تھی، تو نام و نشان چلنے کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے یزید نے حسینی پر، حسینیوں پر، حسین کی ذات پر، حسین کی اولاد پر، ان کے گھر والوں پر جو تیر چلائے تھے کہ ہم دیر تک سنے جائیں گے، دیر تک ہمارے تذکرے ہوں گے، دیر تک ہمارے لوگ یاد کریں گے، لیکن نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرد حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرد حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، زندگی امام حسین نے اپنی اسلام کے خاطر کربلا میں فنا کر دی، اپنی زندگی کو قربان کر دیا حسین نے جان شہادت بھی لیا، سر جسم سے قلم کروا لیا، لوگ سوچ رہے تھے، یزید سوچ رہا تھا نام و نشان تو ہمارا چلے گا کیونکہ جسم میں جان ہے، لیکن نام و نشان جسم کی جان سے نہیں چلتا ہے، نام و نشان ایمان کی حرارت سے چلتا ہے، نام و نشان مصطفیٰ کی نظر کرم سے چلتا ہے، رسول اللہ کی اولاد کے نظر کرم سے نام و نشان چلتا ہے، یزید کے نام و یزیدیوں کے، ابن زیاد کے، ان کے ماننے والوں کے نام و نشان مٹ گئے، ختم ہو گئے ان کے تذکرے، ختم ہو گئے نام و نشان، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، لیکن والد حسین کیا کربلا میں معرکہ دکھایا ہے کہ آج تک دنیا، آج تک بچہ حسین کو یاد کر کے کہہ رہا ہے کہ حسین تمہیں کیوں نہ یاد کرے، حسین تمہارا ذکر کیوں نہ کرے، حسین تمہارے تذکرے کیوں نہ کرے، حسین تمہارے نام کی میلادیں کیوں نہ پڑھے، حسین تمہارے نام کی قرآن خوانیاں کیوں نہ کرائے، حسین تمہارے نام پہ لنگر کیوں نہ کرے، لوگوں نے پوچھا کیوں کر رہے ہو، تو جواب آتا ہے ارے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ ستارہ حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے مرتبہ حسین کا، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے آج حسین کا نام زندہ، میرے حسین زندہ، حسین کے گھر کا بچہ زندہ ہے، کیونکہ اپنی زندگی کو اسلام نے قربان کیا، اپنی زندگی کو رائے خدا نے قربان کر دیا، اسی لیے آج حسین کو یاد کیا جا رہا، اور جس نے اپنے لیے سب کچھ کیا تھا اس کے نام و نشان مٹ گئے، یزیدیوں کے نام و نشان ختم ہو گئے، قلعوں کے محل کی عمارتوں کے نام و نشان ختم کر دیے، تمام علامتیں مٹ گئی، کیونکہ ان کی زندگی اپنے لیے تھی، حسین کی زندگی رسول اللہ کے دین کے لیے تھی، ان کے کارنامے اپنے نام و نہاد کے لیے تھے، لیکن حسین کا میدان کربلا میں کارنامہ اپنے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کی امت کے لیے کارنامہ تھا، وہ میری امام حسین ہے،
کر کے دکھا دیا. آج ہم اور آپ ان کی محفل محبت کی سجاتے ہیں, ان کے پیغام زمانے کو سناتے ہیں, ان کے فرمان زمانے کو سناتے ہیں, ان کی محبت کے نغمے سنائے جاتے ہیں. سنی مسلمان حسین کا ماننے والا مچل اٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا کارنامہ اسے یاد آتا ہے, حسین کی زندگی یاد آتی ہے. حسین کی زندگی دیکھیے, ایک واقعہ میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا. میرے حسین کی زندگی دیکھیے کہ میرے حسین کی زندگی کیسی زندگی ہے, عجب زندگی ہے. ایک زندگی بچپنے کی ہوتی ہے, ایک زندگی جوانی کی ہوتی ہے, ایک زندگی بڑھاپے کی ہوتی ہے. تینوں زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو حسین کی زندگی اسلام بن کے دکھتی ہے. حسین کی زندگی رسول اللہ کی سنتوں کا پیکر بن کے دکھتی ہے. حسین کی بچپنے کی زندگی کو بھی سردے سے بڑا کا تعلق ہے. جوانی کے ایام میں بھی حسین کی زندگی کو سردے سے بڑا تعلق ہے. اور جب میدان کربلا بڑھاپے کا عالم جب آتا ہے تو میدان کربلا پیش آتا ہے, وہاں بھی حسین سردے کا بڑا تعلقات دکھائی دیتا ہے. پہلا تعلق ہم اور آپ نے سنا کہ امام حسین ہے مسجد نبوی میں سردے سے تعلق دکھایا, اور سردہ کس کا تھا؟ ہمارا آپ کا سردہ نہیں تھا. ہم اور آپ کو سردہ کرتے مسجد میں, ذہن و دماغ ہم اور آپ کے چلتے دکان و مکان میں, ہم اور آپ کو سردے میں سر رکھتے ہیں, لیکن دل میں ہمارے آپ کے طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں. لیکن مسجد نبوی کا سردہ مصطفیٰ جان رحمت کا سردہ ہے, اللہ کے حبیب کا سردہ ہے. پیچھے کون؟ صحابہ کی جماعت ہے. وہ صحابہ کی جماعت جو کہ اللہ کے پیارے نبی کا جب انہیں دیدار نہیں ہوتا تھا, نبی کے چہرے بددعا جب دیکھنا نہیں ملتا تھا, تو وہ صحابی کمزور ہونے لگتے تھے. تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں اپنے آقا کا دیدار ہو جائے, نبی کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے. پیچھے وہ صحابہ اور امام الانبیاء, رسولوں کے امام, نبیوں کے امام, تمام نبی رسولوں کے امام, اللہ کے حبیب مصلی امامت پر پیچھے صحابہ کرام حالت سردے میں اللہ کے نبی پہنچے. امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے, آپ نے سنا, لیکن ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں. مسجد نبوی میں جب امام حسین داخل ہوئے, صحابہ سردے میں, نبی سردے میں, تو صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے امام حسین اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے. نانا کو سردے میں دیکھا, اللہ کے پیارے نبی حالت سردہ میں, امام حسین سردے کی حالت میں پشت نبی پہ سوار ہو گئے. پشت نبی پہ سوار ہو گئے. نبی نے تصویر پڑھنا شروع کر دی کہ حسین اب سے اتر جائیں. ایک تصویر, دو تصویر, تین تصویر, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72 تصویر اللہ کے نبی سردے کی حالت میں پڑھتے رہے. حسین سردے میں سوار, پشت نبی پہ سوار ہے. نبی سردے میں اللہ کی عبادت ہو رہی. اور مسلمانوں, عبادت خدا کی, اللہ کے نبی امام ہیں, صحابہ مقتدی ہیں, حسین پشت نبی پہ سوار ہے. 72 تصویر اللہ کے نبی نے پڑھی, لیکن سردے سے سر نہیں اٹھایا. حسین خود ہی اتر گئے. نبی نے سردے سے سر اٹھایا, نماز مکمل کی, سلام پھیرا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, آج بڑا لمبا سردہ فرمایا, آج 5 دفعہ آپ نے سجدہ کیا, کہ آج اللہ کا کوئی کلام, اللہ کا کوئی حکم, قرآن کی کوئی آیت نازل ہو رہی تھی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, صحابہ قرآن کی کوئی آیت نہیں نازل ہو رہی تھی, لیکن میں نے سجدے سے سر اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ سجدے میں جب میں تھا تو میری پشت پر حسین سوار تھے. میں نے حسین کی وجہ سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ سر اٹھاؤں گا تو حسین کو چوٹ لگ جائے گی, حسین گر جائیں گے پشت نبی سے زمین پہ, اس لیے سردے سے سر نہیں اٹھایا. نبی فرمانے, حسین پشت پر ہم نے سر نہیں اٹھایا. بعد کا تصویر پڑی, حسین خود اتر گئے, خود نہ اترتے. اگر ہزاروں تصویر ہوتی, ہزاروں تصویر نبی پڑھتے رہتے, لیکن حسین کو گرانا پسند نہیں تھا. اسی لیے تو زبان حال سے سردے کی حالت میں حسین نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ, اگر 72 تصویر کا سردہ حسین کی خاطر میرے آقا نے, رسول خدا نے کیا
اللہ کے نبی نے کیا ہے 72 تسبیح اگر پڑھی ہے تو قسم خدا کی اگر نبی نے حسین کی خاطر سجدے کو لمبا کیا ہے تو حسین بھی ایک جب وقت پڑے گا تو نبی کی امت کے لیے ایسا سجدہ کرے گا کہ سجدہ کرتا ہوا وہ زمانہ دیکھے گا لیکن سجدے سے حسین سر نہیں اٹھائے گا سجدے کی حالت میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے جام شہادت بھی لے گا اور حسین نے کربلا میں وہ سجدہ کر کے دکھا دیا زمانہ پکار کے کہنے لگا سجدے تو سب نے کیے تمہارا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے تمہارا نیا انداز ہے تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے حسین نے عالم سجدہ میں نبی کا سجدہ طویل ہوا نبی نے 72 تسبیح سجدے کا تعلق حسین نے وہاں سے لے کے اپنے نانا سے سیکھ کے کربلا میں سجدہ کر دیا اور کربلا میں سجدے میں سر دیتے زمانے نے دیکھا لیکن سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا سر حسین نے نہیں اٹھایا سجدے میں جام شہادت پی لیا کس کے خاطر اپنے نانا کے لیے اسلام کے لیے اس قرآن کے لیے جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہے اس اسلام کے لیے جس کے ماننے والے ہیں اس اللہ کے فرمان کی حفاظت کے لیے جو ہم اور آپ پر عائد ہوتا ہے لیکن حسینیوں حسین سے محبت کرنے والوں میرے حسین کے سجدے ایسے تھے اس قدر سجدہ کربلا میں تلواروں میں سجدے کیے گئے نیزے برس رہے تیر چل رہے تلواریں چل رہی لیکن حسین کے گھر کے بچوں کے سجدے ادا ہو رہے کربلا میں لیکن مسلمانوں ہم اور آپ حسین کے ماننے والے اور سجدوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں میرے حسین کے ذکر کی محفل ہے حسین کی اہمیت کو سمجھیے حسین کی شہادت کو سمجھیے ابھی ہم اور آپ سنیں گے مکمل حسین کے تذکرے حسین کے ذکر ان کے نغمے لیکن اپنا مزاج بنائیے کہ جب حسین سے محبت کی ہے تو ہمیں رسول اللہ کے دین سے محبت کرنا ہونا جب حسین سے محبت ہے تو نبی سے محبت ہے نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں سے محبت ہے میرے حسین کی ایک کرامت ہے میرے حسین کا ایک کمال دیکھیے میرے حسین جب میدان کربلا میں شہید ہو گئے بعد شہادت کی کرامت کا ظہور بہت ساری مورخین نے لکھا تقریباً کربلا میں شہید ہونے کے بعد جب حسین کربلا میں شہید ہو گئے شہادت کے بعد تقریباً ایک دو نہیں مورخین جن کے تقریباً 72 کرامتیں میرے حسین نے لکھا 72 کرامتیں کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک عام انسان نہ کر سکے جنرل آدمی کوئی نہ کر سکے وہ اگر خلاف عادت چیز کوئی اللہ کا ولی کوئی نیک انسان کرتا اس کرامت ہو جاتی میرے حسین نے 72 کرامتیں اپنی شہادت کے بعد دکھا دی 72 کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ میرے حسین کا لٹا ہوا جو قافلہ چل رہا تھا لٹا ہوا حسین کا قافلہ ہے یزیدیوں کے قبضے میں حسین کے سر ہے گھر کی عورتیں بیمار زین العابدین قیدی ہیں سب کے سب یزیدیوں کے سپاہیوں کے قیدی بنے چل رہے ہیں میرے حسین کی کرامت دیکھیے حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ لٹکا دیا گیا ان کے گھر والوں کے سروں کو نیزے پہ لگا دیا گیا یزیدی راستے میں ایک جگہ رک جاتے ہیں رکنے کے بعد آرام کرنے لگتے ہیں سروں کو دیوار سے ٹیک دیا دیوار سے جب سروں کو ٹیک دیا ٹیکنے کے بعد پھر جب چلتے ہیں تو ایک ایک بار دیگر تمام شہیدان کربلا جن کے سر لے کے لوگ چل رہے تھے ان کے سروں کو اٹھایا چلنے لگے قافلہ آگے بڑھنے لگا زینب بڑھنے لگی سکینہ بڑھنے لگی شہربانو بڑھنے لگی زین العابدین بڑھنے لگے لیکن حسین کے سر مبارک کو جب اٹھانا چاہا حسین کے سر مبارک جن نیزے پہ لگا ہے اس نیزے کو جب اٹھانا چاہا تو اٹھ نہیں رہا نیزہ اٹھا نہیں رہا یزیدی کہنے لگا سپاہی ساتھیو آؤ یہ کیا ہو گیا نیزہ کسی نے زمین پہ گاڑ دیا ہے نیزہ اٹھا نہیں رہا نیزہ اٹھا نہیں رہا ہے
सर इमाम हुसैन का कितना वजन था, लेकिन नेज़ा यजीदियों से नहीं उठ रहा। और आए यजीदी और सिपाही आए, 4 आए, 6 आए, 10 आए, 12 आए, बेशुमार आ गए। सबने मिलकर जोर लगाया कि नेज़े को उठाओ, सर इमाम हुसैन को लेके चलो, लेकिन सबकी ताकत नहीं थी। किसी ने नेज़े को, इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पे था, कोई इतनी फौज में बड़े बड़े पहलवान शामिल हुए कि उठा लो, ले चलो, लेकिन नहीं उठा। सर इमाम हुसैन, गोया इमाम हुसैन उस वक्त भी जवाब दे रहे थे, अपने मानने वालों को बता रहे थे कि अरे रब की रज़ा थी, खुदा की मर्ज़ी थी कि हुसैन को शहीद होने के बाद इस्लाम बचाना था, हुसैन को गर्दन कटवा के इस्लाम बचाना था, हुसैन को अली अकबर लुटा के इस्लाम बचाना था, हुसैन को नमूने से बच्चे अली असगर को लुटा के इस्लाम बचाना था। वरना देखो हुसैन का जब सर कलम हो गया है, जिस करबला में है, सर से यजीद पे है, जो यजीदी इमाम हुसैन के कटे सर को नहीं उठा सकती है, वो हुसैन को कैसे करबला में गिरा देती, हुसैन के बच्चों को कैसे शहीद कर देती, हुसैन का सर कैसे कलम कर लेती। लेकिन हुसैन की रज़ा इसमें थी, हुसैन की मर्ज़ी इसमें थी कि आज रसूलुल्लाह का दीन बचाना है तो अपना कुछ नहीं बचाना है, बल्कि सबको लुटा के रसूलुल्लाह का दीन बचाना है, कुरान बचाना है। हुसैन ने पैगाम दे दिया, जमाने वालों देख लो, हुसैन का जिस्म जब जुड़ा था तो ताकत का आलम क्या था, अब तो जिस्म अलग है, सर अलग है, खाली सर यजीदियों से नहीं उठ रहा, नहीं उठा, ताकत लगाई, समझ गए कोई मामला है। पहुंचे सैयदा ताहिरा ज़ैनब के पास, सैयदा ज़ैनब के पास जब ये लोग पहुंचे, बताई बड़ी बात, ऐसा मामला है, सर नहीं उठ रहा है, चलो तुम चल के कुछ कह दो सर के पास ताकि वो सर उठ जाए। उन्हें मालूम था ये हुसैन का सर है, ये जालिम की ताकत से उठने वाला नहीं है, ये चलने वाला है तो अपने खानदान की भूली पर चलने वाला है, ये चलेगा तो अपने खानदान की मोहब्बत में चलेगा, ये किसी की ताकत से नकल झुका कर वाला में न आज रास्ते में झुकेगा, न यजीद के दरबार में झुकेगा। सैयदा ज़ैनब ने सर इमाम हुसैन देखा, देखने के बाद सैयदा ज़ैनब समझ गई इमाम हुसैन का सर अलग है, लेकिन वाले कैसा घराना था, कैसा नूर के घराना था, पूरी कैसा नूर और निकात का घराना था। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, चेहरा देख के समझ गई कि मेरा भाई हुसैन से नहीं चल रहा, मेरे भाई हुसैन का सर क्यों नहीं उठ रहा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, यजीदियों ये हुसैन का सर है, यजीदियों ये हुसैन का सर है, हमारे काफिले में गिन लो मेरे घर का कोई बच्चा रह गया है, जब तक हुसैन के घर का कोई बच्चा जो छूट गया है वो साथ नहीं आएगा तो यजीदियों तुम तो क्या होगा, दुनिया की ताकत भी हुसैन को आगे नहीं बढ़ा सकती, हुसैन नहीं जाएंगे क्योंकि उनके घर का कोई छूटा हुआ है। गिनती लगाई गई, तलाश किया गया तो पता चला बच्ची सकीना मौजूद नहीं, सकीना लुटे हुए काफिले में मौजूद नहीं है। सिपाहियों को दौड़ाया, ढूंढो सकीना कहाँ रह गई, ढूंढो सकीना कहाँ रह गई। ढूंढा गया, देखा गया, जब सिपाही पहुंचे दूर दराज एक पहाड़ी के ऊपर देखा सकीना किसी औरत की गोद में है और वो औरत सकीना के बालों को सहला रही, सकीना के बालों को साफ कर रही है। सिपाहियों ने देखा, भागते पहाड़ की चोटी पे जब पहुंचे तो देखा, अभी नीचे से देखा था तो एक औरत की गोद में सकीना थी, लेकिन अब जब पास पहुंचे तो देखा अकेली सकीना रो रही है, अकेले सकीना की आंखों में आंसू है, अकेली वो नहीं सकीना है। सिपाहियों ने देखा, सकीना को पकड़ के लाए, चलो हमारी वजह से बड़ी देर हो गई, 2 घंटे 2.5 घंटा हो गया है, लेकिन इमाम हुसैन का सर नहीं चला, चलो सकीना को लाया गया, इमाम हुसैन के सर के सामने कर दिया सकीना को, मेरे हुसैन का सर अलग है दम से, लेकिन सकीना बच्ची जैसे चेहरा देखा, एक सिपाही ने हुसैन के सरे मुबारक जिस नेज़े पे था, नेज़े को हाथ लगाया, उठा दिया, हाथ लगा के उठा दिया, सिर्फ सकीना नहीं थी, सकीना से पूछा सिपाहियों ने, ये बताओ तुम्हारे पास अभी एक औरत थी जिसकी गोद में थी, वो औरत कहाँ चली गई, पहुंचे गायब हो गई।
کون تھی؟ سیدہ زینب نے بھی پوچھا اے بچی بتا وہ کون تھی؟ کون عورت تھی جس کی گود میں تو تھی؟ پہاڑی کون ہمارا ہمدرد ہے؟ کون ہمارا مددگار ہے جو تمہیں گود میں لے کے بیٹھا تھا؟ سکینہ نے کہا تھا کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اے بیٹی زینب وہ تمہاری ماں خاتون جنت آقا امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے گود میں اٹھا کر پہاڑی پہ لے گئی اور لے جانے کے بعد میرے سروں پہ بالوں پہ ہاتھ پھیرتی رہی، مجھے سکون دیتی رہی اور مجھے تشفی دیتی رہی، مجھے صبر دیتی رہی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارے گھرانے کی خاتون وہ تھی جو پورے گھر کی سردار ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین نے اس کرامت میں ایک کرامت نہیں بلکہ کئی کرامتیں دکھا دی۔ ایک کرامت تو یہ دکھا دی کہ دنیا کی طاقت الگ ہو جاتی ہے، جسم جب الگ ہوتا ہے، جب سر الگ ہوتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسین کی طاقت اور دوبارہ ہو گئی اور اوپر مل گئی، کیونکہ سر کٹا ہے تو اسلام کی خاطر کٹا ہے، قربانی دی ہے، اسلام کی خاطر قربانی دی ہے۔ اور دوسری کرامت یہ بھی دکھا دی کہ حسین وہ ہیں جو اپنوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ قسم خدا کی حسین نے جب راستے میں ننھی سی بچی سکینہ کو نہیں چھوڑا، دل میں اگر ہمارے آپ کے حسین کی محبت ہے تو انشاءاللہ امام حسین ہم اور آپ کو میدان محشر میں نہیں چھوڑیں گے، میدان محشر میں ہم اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور امام حسین کا ساتھ ہم اور آپ کو میدان محشر میں مل جائے گا۔ تو حسین سے سچی محبت کیجیے، حسینی کردار اپنائیے۔ جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، تو بینا فلک پر وہ ستارہ حسین ہے۔ شہادت کو دیکھیے زہرا کے لال کی، شہادت کو دیکھیے زہرا کے لال کی۔ ہر قوم میں نہیں ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم میں نہیں ہے ہمارا حسین ہے۔ اسی حسین سے سچی محبت کیجیے، وفاداری کیجیے، اور حسین نے جس اسلام کو بچایا اس کا پرچم اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کہ دنیا چھوٹے تو چھوٹے پرچم اسلام آپ سے نہ چھوٹ پائے، دنیا چھوٹ جائے لیکن حسین کی تعلیم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دنیا چھوٹ جائے، حسین نے کسی قرآن کو بچایا، وہ قرآن ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ اس لیے حسین سے سچی محبت کیجیے اور حسینی کردار اپنائیے، اور حسین پاک کی محبت اللہ قبول کرے یہ ہمیشہ دعا کیجیے۔ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ہمارے آپ کے سامنے حاضر پیش ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تمام حضرات باغور کے خطاب کو سماعت کریں گے اور نعتخوانی کی نعتیہ اشعار کو سنیں گے۔ جو حضرات ابھی اپنے گھروں میں موجود ہیں، ابھی ادھر ادھر ہیں کہ ابھی پہنچیں گے، ان سے گزارش ہے 2 منٹ کے اندر فوراً تشریف لے آئیں۔ یہ ذکر امام حسین کی محفل ہے، اس حسین کی جس کے بارے میں امام الکلام فرماتے ہیں کربلا کی زمین اور امام حسین، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق بخشے اور اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔